پھر بات یہ ہے کہ بھارت نے پچھلے 2 سالوں میں $100 ارب کا کنونشنل اسلحہ خریدا ہے۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ہندوستان نے پانی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی تو اڑا دیں گے۔ کہ کہیں غلطی ہم سے تو نہیں ہوئی، انہوں نے تو صحیح کہا ہوگا، ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی سننے میں۔ اب تو بھوک مر رہے ہیں بھائی، بھوک مر رہے ہیں، میرے 2 دن ہو گئے میرے بچے گھر پہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، پانی ہے نہیں، کہاں سے کھاویں کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمیں۔ انڈیا بہرحال جو ہے وہ بہت بڑا ایک تو ملک ہے، انہوں نے مبینہ سرجیکل سٹرائک کی تھی کہ کراچی میں 250 سے 300 روپے فی کلو جو ہے وہ ٹماٹر فروخت ہو رہے ہیں۔ یا خدا نہ خواستہ اس سے آگے کی چیز ہے ایئر فورس کا کوئی وہ پاکستان کی لائنز ریڈ لائنز کراس کرے۔ پاکستان کہاں کھڑا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے 3 مسئلے ہیں، ایک تو ہے پولیٹیکلی اور ایک تو ہے ملیٹریلی۔ ہندوستان نے بڑی کوشش کی ہمیں آئسولیٹ کرنے کا، ہمیں ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ انڈیا پاگل ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے پچھلے 2 سال سے۔ اس نے $100 ارب کا اسلحہ خریدا ہے اور کم از کم 8-10 وہ تو چین کے خلاف خرید رہے ہیں نا، بٹ ڈپلائمنٹ تو راجستھان میں ہو رہی ہے۔ ڈپلائمنٹ آپ ڈپلائمنٹ تھوڑی بہت اس طرف بھی کر رہے ہیں، لداخ از اے بلف، ان کا ٹارگٹ گلگت بلتستان اور اسکردو ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی جگہ سے پاک فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اپنے گھروں میں خوراک اور دوائیوں کا ذخیرہ جمع کریں، کم از کم 1-2 مہینے کی سپلائیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اپنے ایمرجنسی بیگ تیار رکھیں، اللہ نہ کرے خاص طور پہ سرحدی علاقوں کے لوگ، اللہ نہ کرے اگر شارٹ نوٹس پہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے فیملی اور بچوں کے ساتھ، اس کا انتظام آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کی ضروریات کی چیزیں اپنے پاس بیگ تیار ہوں، نکل کر پاکستان کے پیچھے شہروں میں کس کے پاس جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے عزیزوں سے پہلے سے معاملات طے کر لیں کہ اللہ نہ کرے ایمرجنسی میں نکلنا پڑے تو ہم کہاں آپ کے پاس آئیں گے۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کتنا دیر یہ چلے گا، ایک نہ ایک دن آپ دیکھیں گے مس کیلکولیشن ہوگا، یا ایک سمجھے گا کہ ہم کر سکتے ہیں اور پھر یہ نیوکلیر وار ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، مگر ہندوستان باز نہیں آتا ہے، 70 سال 80 سال ہو گئے ہیں، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، لہٰذا اب کوئی ایٹمی جنگ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ یہی بات آپ نے کہی کہ ان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ اور مگر بات یہ ہے کہ بھارت نے پچھلے 2 سالوں میں $100 ارب کا کنونشنل اسلحہ خریدا ہے۔ $100 بلین آف کنونشنل ویپنز انہوں نے S-400 سسٹم، لیکن اس کی وجہ سے ہمارا نیوکلیر تھریش ہولڈ نیچے آ گیا ہے نا۔ نیوکلیر تھریش ہولڈ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا نیوکلیر تھریش ہولڈ کیا ہے، اور دا ڈاکٹرن جو وہ بلڈ کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے نیوکلیر ویپنز تک جا ہی نہ سکیں، کیونکہ ہمارے پاس ان کی اس کنونشنل فورس کو رسپونڈ کرنے کے لیے کمپیٹیبل فورس ہے ہی نہیں۔ جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے، ان کی کولڈ سٹارٹ کو اب انہوں نے ڈیولپ کر کے پہلے انہوں نے انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس بنائے، انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس کے بعد اب وہ تھیٹر کمانڈ پر آ گئے۔ تھیٹر کمانڈ کا مطلب ہے کہ ایک آرمی جس میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس تینوں شامل ہوں گی انڈر ون کمانڈ، اور یہ انہوں نے ساری کی ساری پاکستان کے سامنے لا کر لگائی ہیں۔ اور پچھلے 1.5 سال سے جتنی ملٹری ایکسرسائزز اور ٹریننگ یہ اپنی آرمی کو کروا رہے ہیں، اسپیشلی ریور انڈس کراس کرنے کی، انویژنز کی، پیرا ڈراپ کی، بیہائنڈ اینیمی لائنز ڈراپ کرنے کی، ایئر بورن ڈویژنز کی، ایمفیبیس لینڈنگز کی، اور دنیا کی ساری ایئر فورس کے ساتھ یہ فلائی کیا ہے انہوں نے ٹیکنیک سیکھنے کے لیے، ریفائن کرنے کے، اسپیشلی ود دوز ایئر کرافٹ جو ہمارے پاس ہیں، یعنی F-16 جو ہمارے سامنے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب امریکہ کو پتہ ہے، اس میں بالکل ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ پاکستان کا ہاتھ ہو، تو اگر یہ حالت ہے تو یہ ٹائم نہیں آیا امریکہ کو اپنے دوست نیتن یاہو کو، یہ تینوں ملے ہوئے ہیں، امریکہ، ہندوستان اور یہ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ بالکل جانتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں یہ ان کو کہتے ہیں کہ یار تم انکوائری نہیں کرنا چاہتے، تم ایویڈنس نہیں دے سکتے، اور ساتھ ساتھ تم کہتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو۔ I'm sorry, it does not wash. مگر وہ تیار نہیں ہے انڈیا کے ساتھ کرنے، اس لیے کہ بڑا انڈیا کے ساتھ ان کی تجارت ہے، ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، انڈیا ان کا ایلائی ہے۔ میرا خیال میں تو بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں امریکہ کی حرکتوں پہ۔ امریکہ نے دباؤ نہیں دیا ہمیں کارگل پہ، کارگل ہمارا انیشیٹو تھا، ہم نے پہل کی، ہم نے ان کے ٹرنچز میں گھسے اور ان کو نکالا اور ادھر لڑا، تو پھر امریکہ نہیں کھڑا ہو گیا۔ نہیں، نواز شریف کو کلنٹن نے بلایا جولائی میں 96 میں یا جو بھی ہے 7-8 بلا کے اس کو نکلو، اگر تم نہیں نکلو گے ادھر سے تو ہم ان کے ساتھ دیں گے، یہ نکل گئے، ہے کہ نہیں؟ تو
अभी क्यों नहीं ये कहते हैं? They want to take over गिलगित बल्तिस्तान. इन्होंने इंडस रिवर क्रॉसिंग जो बार बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? शायोक रिवर के साथ जो एक्सेस बना रहे हैं ये स्कर्दू में आने के लिए, किसके खिलाफ? दिस नॉट अगेंस्ट चाइना. हम पाकिस्तानी बहुत बड़े धोखे में अपने आप को रखेंगे. यूक्रेन का मैं देखता हूँ कि जब रशिया डिप्लॉयमेंट कर रहा था 1500-1600 किलोमीटर के एक्सेस के ऊपर, तो यूक्रेन में भी यही माइंडसेट था कि ब्लफ कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेटो हमारे पीछे है, रशिया तो इन्वेड ही नहीं करेगा, हमें बैकिंग है पूरी दुनिया की. रशिया ने इन्वेजन कर दी. हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में हैं. और इंडियंस ना सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं, बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं. यूक्रेन वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां वो यूक्रेन जंग से सीख कर अपनी आर्मी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने वही इक्विपमेंट हमारे पास है रशियन जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है. मुझे ज़ाती तौर पर जैसे अर्ज़ किया, बार बार मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम को मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं आर्मी को बताएं, उसको तनख्वाह मिलती है, फौज का काम है. बात ये कि ये जंग क्या यूक्रेन में सिर्फ फौज लड़ रही है या पूरी कौम को संभालना पड़ रहा है? अब ये जंगें फौज की नहीं होती, अर्बन वॉर शहरों में लड़ी जाती. यूक्रेन के शहर खाली हो चुके हैं और खंडर बन चुके हैं. वहाँ पे उनके पास लड़ने वाले फौजी ख़त्म हो गए. यहाँ पे उनकी कॉल जो आई वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को आई, और इंडिया में उन्होंने उनके जो खारजा के वजीर हैं, वजीर खारजा जयशंकर, उनको कॉल की. ऐसे क्यों आमिर साहब? दोनों तरफ अगर डेजिग्नेशन अमेरिका का भी वही है, भारत की तरफ भी वही, उन्होंने अपने साथ के शख्स को कॉल की. पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने का क्या मकसद है? इसको डिपेंड करता है आप किस तरह देखते हैं. इंडिया जो है वो अपने बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल कॉन्शियस हैं और वो अपने हर मनसब से बात करते हैं. और उनके यहाँ ये है कि वज़ीर आज़म जो है चीफ एग्जीक्यूटिव से ही दूसरे मुल्क की बात करेगा, फॉरेन मिनिस्टर से फॉरेन सेक्रेटरी वो है. हमारे यहाँ ये एक तरीका कार रहा है, इसको हमारी खूबी कह लें, ख़राबी कह लें, कि हम कोई इतने प्रोटोकॉल के वो नहीं करते. यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी भी आते रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनको मिल लेते हैं. अच्छा. इसको आप अपनी समझ लें कि सिस्टम की ख़राबी है या अच्छाई है कि हम इन चीज़ों में इतना नहीं घुसते, हमें परवाह नहीं होती. दूसरा ये है कि हमारी इंडिया जो है अपने आप को वो बहुत वो बिग लीग में समझता है और उनका हमेशा ये इशू रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है, उसकी क्योंकि सरबराही शी जिनपिंग कर रहे हैं, चीन के सदर कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो मोदी साहब खुद नहीं जा रहे और अपने वज़ीर ख़ारजा को भेज रहे हैं. तो उसका ये लोग मतलब ले रहे हैं कि वो शी जिनपिंग की सरबराही में मोदी साहब नहीं जाना चाहते, इसलिए वो अपना एक जूनियर, हालांकि वो समिट है उसके अंदर ज़्यादातर बाकी जो हैं रूस के, ब्राज़ील के, साउथ अफ्रीका के चीफ एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं. तो वहाँ पे ये इंडिया का ये इशू रहता है. बहरहाल पॉइंट ये है कि उनकी कॉल आने से ये थोड़ा सा आई एम श्योर कि उन्होंने स्टेबलाइज करने की कोशिश की है, और आई एम श्योर जो दोनों तरफ से बयानात आए हैं कि उन्होंने चीज़ों को डी एस्केलेट करने के लिए कहा गया है. इंडिया बहरहाल जो है वो बहुत बड़ा एक तो मुल्क है, इतना उन्होंने मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक की थी, या खुदा न खास्ता उससे आगे की चीज़ है एयरफोर्स का कोई वो पाकिस्तान की लाइंस, रेड लाइंस क्रॉस करें